یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ با یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دوں گا۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو نشان کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ تو کرتے ہیں واقعہ شروع۔ اچھا، یہودی نے سوالات شروع کر دیے۔ سوال نمبر 1 بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر 2 کہا 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا دن اور رات کا تیسرا نہیں۔ 3 کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم و کرسی 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ 4 کہا 4 بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ 5 کہا کہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ 8 کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اس نے 9 کہا ہے۔ نمبر 10 کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ نمبر 11 کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ 12 کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ 13 کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ وہ 14 کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت علیہ السلام کا بیٹا اللہ جس کا گوار ہے خود سوال کیا، میں نے بندے نے حاصل کیا ہے۔ نمبر 15 کہا کہ بتاؤ سب سے بڑی سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ اور 16 کہا کہ بتاؤ سب سے بڑی دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ اور 17 کہا کہ بتاؤ سب سے بڑی رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ 18 کہا کہ بتاؤ سب سے بڑی مہینہ؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ 19 کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے
رسوائی عورت کے بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نمبر 20، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے سب کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ سوال نمبر 21، کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا علم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سوال نمبر 22، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا۔ جنت کے ارے مسلمانوں اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ سوال نمبر 23، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ سوال نمبر 24، کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 25، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف کے بھائی القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سوال نمبر 26، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ القرآن دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ ابو حضرت باجزیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں، تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگا کہ تو کہے گا مانیں گے کہ جنت چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، وہ جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔
وہ ارشاد فرمائیں ارے میں نے تو ہی تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، تو میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے، وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور اس کی ابتدا میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ہر برائی سے دور رکھے اور ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا موقع دے اور ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ آمین ثم آمین۔